تحریک انصاف نے آزاد کشمیر کے عام انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں اس انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پی ٹی آئی کا جو اعلامیہ آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کا یہ فیصلہ کسی سیاسی فائدے یا نقصان کے حساب سے نہیں، اور اس اعلامیے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اس انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنے گی اور کشمیری عوام کے لیے آزادانہ، منصفانہ اور پرامن سیاسی ماحول میسر ہونے تک وہ اس عمل میں شامل نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف انتخابات کے حوالے سے تیاریاں بھی جاری ہیں۔ ترجمان الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر نے یہ کہا تھا کہ عام انتخابات جو ہے وہ 27 جولائی کو شیڈول کے مطابق ہی ہوں گے، اور ترجمان الیکشن کمیشن کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو عام انتخابات ہیں ان کے التوا سے متعلق قیاس آرائیاں بے بنیاد ہیں۔ اب تحریک انصاف کا یہ جو فیصلہ ہے، اس فیصلے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی تحریک انصاف کیا پارلیمانی سیاست میں، خاص طور پر پارلیمان کے اندر کیا کردار ہونا چاہیے، اس پر بھی جو ہے وہ بحث ہوتی رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو انتخابی بائیکاٹ کا اعلان ہے، اس پر پروگرام کے اس حصے میں بات ہوگی، اور علی محمد خان صاحب جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما ہیں تحریک انصاف کے، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ علی محمد خان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ علی محمد خان صاحب، پارلیمان کی بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، لیکن اور باقی تمام صوبوں میں جو ہے وہ وفاق کے علاوہ پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا سب جگہ موجودگی ہے، لیکن اب پارٹی کا یہ جو فیصلہ ہے الیکشن کے بائیکاٹ کا، اس پر میں آپ کی ذاتی رائے بھی جانتا ہوں، لیکن کیا حالات بنے کہ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ بائیکاٹ جو ہے وہ اب ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کشمیر ہمیشہ بڑا سینسٹیو ایریا رہا ہے، اور کشمیری پالیٹکس میں اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ مرکز میں کس جماعت کی حکومت ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، کشمیری عوام مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کی وجہ سے نالاں ہیں ان سے۔ ان کو ایک آپشن ضرور چاہیے کہ موجودہ حالات میں جو کشمیریوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، اگر وہ ان سے ناراض ہیں تو وہ تو آف کورس اس کے لیے ان کی نظر تحریک انصاف پہ ہی اور لیڈر کے لیے عمران خان پہ ہی وہ جمتی ہے۔ تو یہ مشورہ میں نے جماعت کو دیا تھا، اور پبلکلی بھی یہ بات کی ہے کہ کشمیری عوام سے یہ آپشن ہم نہ لیں واپس، کہ نون یا پیپلز پارٹی کی جگہ اگر وہ تبدیلی کی جماعت، نظام سے ٹکر لینے والی جماعت، عمران خان کی جماعت کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپشن ان کے پاس رہے۔ تو دونوں چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی، کیونکہ میں اب پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ نہیں رہا، کیونکہ خان صاحب نے تو مجھے ڈالا تھا لیکن اس کمیٹی میں، لیکن جب خان صاحب کی اسیری طویل ہوئی اور ان سے رابطے کٹ گئے تو اس کے بعد یہ کمیٹی ہماری جماعت نے ایک بار پھر بنائی، تو اس میں جو لوگ اب شامل ہیں ان کا یہ فیصلہ ہے۔ انہوں نے اس نقطے کی طرف زیادہ فوکس کیا ہے کہ جو کشمیری عوام ہے وہاں اس وقت ایک ابتری کی صورتحال ہے، اور جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے جو ہے وہ ساری جو ان کے مطالبات ہیں وہ تسلیم کیے جائیں، تبھی وہ الیکشن میں جائیں گے۔ تو ایک طرح سے تحریک انصاف نے ایک اور طرح سے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے یہ بائیکاٹ کیا ہے، جو ان کی طرف سے ورژن آیا ہے۔ دیکھیں، میں تو جماعت کا پابند شخص ہوں، میں نے اپنا نقطہ نظر ضرور پیش کیا اور مشورہ دیا اور پرزور دیا، اور ہمیشہ میں دیتا ہوں، اپنا موقف کھل کے رکھتا ہوں، لیکن چونکہ اب پارٹی کا فیصلہ ہو چکا ہے تو میں پارٹی کے موقف کو میں سپورٹ کروں گا کہ ٹھیک ہے، بائیکاٹ ہے پارٹی کا۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں بائیکاٹ کبھی کسی سیاسی جماعت کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عمران خان نے خود کہا تھا کہ 2008 کا الیکشن جب بائیکاٹ کیا، بہت دفعہ انہوں نے بات کی ہے کہ ان کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال پارٹی کا فیصلہ ہے اور سب پارٹی کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، میں بھی کھڑا ہوں۔ ہاں، ہم پہ یہ حق تھا کہ ہم اپنا ایک بے لاگ مشورہ پارٹی کو دیتے ہوئے، میں نے پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی دونوں کو دیا، اور دونوں میں یہ نقطہ رکھا کہ تحریک انصاف کو اس الیکشن کا بائیکاٹ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے یہ لوگ حکومت بنا لیں گے، انہی کی ہوگی، اپوزیشن بھی انہی کی ہوگی، اور عوام کا ترجمان اس میں حقیقی فارم 45 کا ایک بھی شخص نہیں ہوگا۔ بہرحال جو پارٹی کا فیصلہ ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا، لیکن اس میں جو اوورآل اپروچ ہے اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ہمیشہ دائی رہے ہیں کہ پارلیمان کے اندر
چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا جانا چاہیے، لیکن پارٹی کی اپروچ اس وقت یہ لگتی ہے کہ وہ اس پارلیمنٹری پروسیس سے یا اس سے جو جڑے انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے اپنے آپ کو جو ہے وہ دور کر رہی ہے، کمیٹیوں کا معاملہ ہو یا کوئی اور ایشو ہو۔ آپ کے خیال میں یہ جو اپروچ ہے اس پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے؟ طریقہ کار ہے، پارٹی کے انٹرنل فورمز میں اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے، پارٹی پارلیمنٹری پالیٹکس سے دور ہو رہی ہے یا دور کروائی جا رہی ہے، دونوں پہ فوکس کرنا پڑے گا۔ ہم نے نظر ہر چیز پہ رکھنی ہے، ہم جیل کاٹ کے نکلے ہوئے لوگ ہیں، ہم عمران خان صاحب کے ساتھ 9 اپریل کی رجیم چینج کے بعد کھڑے ہونے والے لوگ ہیں۔ رجیم چینج اور 9 مئی سے پہلے تو دنیا خان کے ساتھ تھی، 9 مئی کے بعد پتہ لگتا ہے کہ تلوں میں کتنا تیل ہے، تو ہم خان صاحب کے ساتھ مضبوط کھڑے ہیں۔ لیکن جب بھی کوئی سیاسی جماعت پارلیمنٹری پالیٹکس سے دور ہوئی ہے وہ ہمیشہ تنزلی اور کمزوری کا شکار رہی ہے، کیونکہ ہمارا مخالف تو عمران خان کا نام ان ایوانوں میں سننا نہیں چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے تحریک انصاف نہ پاکستانی پالیٹکس میں پارلیمنٹ میں ہو، نہ کسی صوبے میں ہو، نہ جی بی میں ہو، نہ کشمیر میں ہو۔ اس لیے میں نے پارٹی کو یہ مشورہ دیا کہ ہمیشہ آپ الیکشن لڑیں، چاہے آپ ہاریں یا جیتیں، آپ میدان میں رہیں۔ تو پارلیمنٹری پالیٹکس سے باہر بالکل نہیں نکلنا چاہیے، ہمیں بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے، اور پارلیمنٹ میں اندر رہتے ہوئے ہر وقت ان کو اپنی آئینے میں ان کی جو اصل حقیقت ہے وہ عوام کے سامنے ضرور رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر تحریک انصاف ان ایوانوں میں نہ رہی تو یہ تو سارے ایک ہی، وہ کیا کہتے ہیں، ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، حکومت بھی ان کی، اپوزیشن بھی ان کے ہاتھ میں، عدالتیں بھی ان کے ہاتھ میں، پھر تو سب کچھ فارغ ہے۔ یا تو پھر ہم بڑے ماس موومنٹ کی طرف جائیں، جو لگتا نہیں ہے اس وقت پنجاب میں ایسی صورتحال مجھے نہیں لگتا کہ 10-5 لاکھ بندہ نکل سکتا ہے، خیبر پختونخوا سے اکیلے ہوگا نہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اگر ہم پارلیمنٹری پالیٹکس سے، صوبائی اسمبلیوں سے، قومی اسمبلیوں سے دور ہوتے گئے تو 30 سال کی جدوجہد جو ہے وہ پانی میں بہہ جائے گی۔ ہمیں ہر حال میں پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اس لیے میں نے پارٹی کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کو کشمیر میں بھی الیکشن لڑنا چاہیے۔ بہرحال رائے سب کی آتی ہے، فیصلہ پھر وہی امپلیمنٹ ہوتا ہے جو پارٹی فیصلہ کرتی ہے۔ تو بہرحال پارٹی کا فی الحال فیصلہ بائیکاٹ کا ہے۔ میری توقع ضرور ہے کہ اس پہ وہ نظر ثانی کریں اور بھرپور طریقے سے، بھرپور تیاری کے ساتھ الیکشن میں اتریں، چاہے ہم جیتیں یا ہاریں۔ کشمیر کے چپے چپے پہ عمران خان کا نام اور تحریک انصاف کا جھنڈا اور پاکستان کا جھنڈا لہرانا تحریک انصاف کے کارکنان اور لیڈرشپ کا کام ہے، اور مشکلات میں ہی لیڈرشپ نکلتی ہے۔ اچھے حالات میں تو ہر کوئی الیکشن لڑ لیتا ہے۔ یہ 2024 کے الیکشن لڑنا کوئی آسان کام تھا؟ اس الیکشن میں جو ہم نے مقابلہ کیا اور اللہ نے ہمیں عزت دی، عوام نے ووٹ دیا، تو ثابت ہوا نا کہ فارم 45 پہ ہم لوگ آگے، اور اسی وجہ سے تو آج عمران خان کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے کہ یہ جو عوام نے 2024 کے الیکشن میں باوجود بلا نہ ہونے کے، باوجود پارٹی کے نشان نہ ہونے کے، باوجود پارٹی کے ایک طرح سے توڑ پھوڑ کے جب قوم نکلی اور عمران خان کو ووٹ کیا تو سب کو پتہ لگ گیا کہ قوم آج بھی عمران خان کے ساتھ ہے۔ اب اگر الیکشن میں بائیکاٹ ہوگا تو ہمیں کسی کو کیسے پتہ لگے گا کہ کشمیری عوام کس کے ساتھ ہے؟ تو یہ آپشن ہمیں ان کو ضرور دینا چاہیے تھا کہ کشمیری عمران خان کو ووٹ کرتے۔ ابھی چونکہ بائیکاٹ ہے، ہم اس کو ظاہر ہے سپورٹ کریں گے اس فیصلے کو، لیکن یہ توقع ضرور رکھتے ہیں کہ الیکشن میں ابھی وقت ہے، اگر نظر ثانی ہو جائے تو یہ تحریک انصاف کے کشمیر میں اور پاکستان کی سیاست میں مستقبل کے لیے بہت اچھا فیصلہ ہوگا کہ ہم مقابلے میں رہیں۔ جیتنا اور ہارنا رحمان بھائی اہم نہیں ہوتا، زندگی میں مقابلہ کرنا اہم ہوتا ہے۔ میدان چھوڑ کے کبھی سائیڈ پہ نہیں ہونا چاہیے۔ لاسٹلی جو پارٹی کہتی ہے کہ ان کو انتخابی مہم نہیں چلانے دی جاتی، ان کی موومنٹ جو ہے وہ ریسٹرکٹ کی جاتی ہے، بطور ورکر ظاہری بات ہے آپ شروع سے اس پارٹی کے ساتھ جڑے ہیں، اس پارٹی کے لیے آپ نے مشکلات بھی دیکھی، جیل بھی جو ہے وہ کاٹی، یہ جو پارٹی جس سچویشن میں ہے آپ کے خیال میں یہاں سے جو ہے وہ وے آؤٹ وہ کیا ہے؟ پارٹی کے آپ جیسے جو ورکرز ہیں وہ اس کا وے آؤٹ کیا دیکھتے ہیں؟ دو راستے ہیں، ایک ہر سیاسی فورم پہ بھرپور مقابلہ کرنا اور ڈائیلاگ میں انگیج ہونا، مذاکرات کے بغیر اس کا کوئی حل مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ یا تو پھر 10-15 لاکھ لوگ عوام نکلیں تو ایک ریولوشن کی، ایک انقلاب کی صورتحال ہو، اگر وہ نہیں ہے تو ایک پولیٹیکل جماعت نے پولیٹیکل ڈائیلاگ میں جانا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کسی بھی فورم کو اگر آپ خالی چھوڑتے ہیں، ویکیوم جب آپ چھوڑتے ہیں سیاست میں، تو خلا جب بھی چھوڑتے ہیں خلا خالی نہیں رہتا، کوئی نہ کوئی اس کو بھر لیتا ہے۔ تو میرا تو مشورہ پارٹی کو ہمیشہ یہی رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں بھرپور کردار ادا کریں، چاہے صوبائی اسمبلیاں ہوں، سینٹ ہو یا قومی اسمبلی ہو، اور ساتھ ساتھ اگر مذاکرات کا آفر ہے اس کو ضائع نہ کریں۔ اگر آخر میں آپ کو بہت کچھ کر کے بھی کسی ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا تو ابھی اگر آفر ہے
اس سے آپ فائدہ لیں، اس میں بیٹھیں، اگر خان صاحب کی رہائی کا کوئی راستہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو احتجاج کا تو ہمیشہ آپ کے پاس آپشن رہتا ہے.